السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جذبی ٹی وی 7۔ ہم اکثر خبریں سنتے ہیں کہ کسی ملک میں ہوائی جہاز تباہ ہو گیا اور طیارے میں سوار تمام مسافر ہلاک ہو گئے۔ یہ خبریں ہر سال درجنوں مرتبہ سننے کو ملتی ہیں۔ ہر سال ہوائی جہازوں کی تباہی کی وجہ سے سینکڑوں افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کبھی یہ خبر سننے کو نہیں ملتی کہ ہوائی جہاز تباہ ہو گیا لیکن مسافر محفوظ رہے۔ ہم سب کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی سچی داستان سنانے جا رہا ہوں جس میں ایک طیارہ تباہ ہو گیا تھا لیکن اس طیارے میں سوار محفوظ رہے۔ سال تھا 1972۔ اس سال بھی ایک مسافر طیارہ خوفناک حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا تھا، لیکن اس طیارے میں موجود تمام مسافر محفوظ رہے اور صحیح سلامت گھر پہنچ چکے تھے۔ گھر پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کر کے کچھ عرصے کے لیے جیل میں بھی رکھا گیا تھا۔ الزام یہ تھا کہ واپس آنے والے افراد نے کچھ مردہ افراد کا گوشت کھایا تھا۔ زندہ بچ جانے والوں کو آدم خور کہا گیا اور عوام نے ان سے نفرت کا اظہار کیا۔ یہ حادثہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ کچھ مسافر محفوظ رہے۔ 12 اکتوبر 1972 کا روز تھا۔ رگبی کے کچھ کھلاڑیوں کو ہر صورت ایک میچ کھیلنے کے لیے چلی جانا تھا۔ اس وقت ان کھلاڑیوں کو جلدی میں کوئی فلائٹ نہیں مل رہی تھی۔ جو فلائٹ چلی جا رہی تھی اس کا کرایہ بہت مہنگا تھا، اس لیے تمام کھلاڑیوں نے مل کر پیسے جمع کیے اور پرانا طیارہ کرائے پر لیا۔ اس طیارے کا نام فیئر چیلڈ FH-227D۔ اس دور میں اس جہاز پر مسافر بیٹھنے سے ڈرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ مشہور طیارہ فیئر چیلڈ طیارے کا انجن کمزور ہوتا اور اس کا وزن زیادہ ہوتا۔ اس طیارے میں کل 45 مسافر تھے، جس میں کھلاڑیوں کے علاوہ ان کے خاندان کے کچھ افراد بھی موجود تھے۔ 5 افراد پر ممبئی طیارے کا عملہ تھا۔ ان سب کو چلی کے دارالحکومت سنتیاگو پہنچنا تھا۔ سفر شروع ہوا لیکن ارجنٹینا میں جہاز کو روکنا پڑا کیونکہ ارجنٹینا کے جس راستے سے ہوائی جہاز کو جانا تھا وہاں پہاڑوں میں خوفناک طوفان آ چکا تھا۔ پہاڑوں میں طوفان کی وجہ سے تباہی کا سامان تھا۔ کھلاڑیوں کو تو ہر صورت کے لیے پہنچنا ہی تھا، اس لیے ان کھلاڑیوں اور ان کی فیملی ممبران نے ایک دوسرے سے روٹ سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ 13 اکتوبر کو جب یہ سفر شروع ہوا تو شروع ہوتی کچھ دیر بعد طیارہ فضا میں اچکولے کھانے لگا۔ آسمان کی بلندیوں پر مسافروں کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ سب نے سوچ لیا کہ کچھ خوفناک ہونے والا ہے۔ زندگی اور موت کی کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ یہ جھٹکے اس لیے لگ رہے تھے کہ جہاز کے پائلٹ سے غلطی ثابت ہو گئی تھی۔ ہوا کو یوں کہ گھنے بادل تھے۔ پائلٹ نے سمجھا کہ وہ ایئرپورٹ بس پہنچنے کو ہی ہے، اس لیے اس نے ہوائی جہاز کو بلندی سے نیچے کر دیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ایئرپورٹ ابھی بہت فاصلے پر تھا۔ پائلٹ کو جب احساس ہوا تو اس نے جہاز کو بلندی پر لے جانے کی دوبارہ کوشش کی۔ اس جدوجہد میں جہاز کا پچھلا حصہ برف پوش پہاڑ سے ٹکرا گیا، جس سے جہاز کا پچھلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ یہ جہاز اب بھی زمین سے 13,800 فٹ بلندی پر تھا۔ اس کے بعد جہاز ایک اور چٹان سے ٹکرا کر یہ طیارہ کریش کر گیا اور ایک برفیلے پہاڑ میں جا کر گرا جہاں ہر طرف برف ہی برف تھی۔ خوش قسمتی یہ ہوئی کہ طیارہ جس پہاڑ پر گرا تھا وہاں برف ہی برف تھی۔ اس وجہ سے طیارہ پھسلتے پھسلتے ایک جگہ پر رک گیا۔ طیارہ ایک بہت بڑے پہاڑ پر تباہ ہو چکا تھا۔ اس پہاڑ کی بلندی سمندر سے 13,000 فٹ تھی۔ ہر طرف چیخ و پکار تھی۔ بہت سے مسافروں کو شدید چوٹیں آئیں۔ طیارہ بھی زمین پر ایک ایسے برف پوش پہاڑ پر تھا جو سب کے لیے اجنبی جگہ تھی اور چاروں طرف برف کے پہاڑ تھے۔ اس جگہ کا ٹمپریچر بھی -22°C تھا۔ مسافروں کو سانس لینے میں مشکل تھی۔ کچھ مسافر شدید زخمی تھے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ ایک کھلاڑی جس کا نام نادو تھا وہ کومے میں چلا گیا۔ 10 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ بچے کچے مسافروں نے جہاز کے پیچھے حصے کو اپنے سامان سے بلاک کر دیا اور سب وہاں منتقل ہو گئے۔ اور برف تھی، سردی تھی، زخمی تھے اور تباہی تھی۔ اب ان مسافروں کے دماغوں میں ایک ہی خیال چل رہا تھا کہ وہ جہاں سے نکل کر کیسے گھر پہنچیں گے۔ ان لوگوں کو بچانے کے لیے بھی کوئی نیا نہیں آیا۔ کچھ راتیں ان لوگوں نے مشکل سے گزاری جس میں مزید 10 افراد سردی اور بھوک کی وجہ سے مر گئے۔ سردی سے مرنے سے روزانہ سلسلہ شروع ہو گیا اور بھوک سے بھی مرنے لگے۔ ریسکیو کے لیے کوئی امداد اس لیے نہ پہنچی کہ بہر یہ خبر چل رہی تھی کہ مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو چکا ہے جس میں تمام مسافر ہلاک ہو چکے ہیں۔ بہر دنیا میں ان کی موت کی خبر چل رہی تھی اور یہ ایک خوفناک پہاڑی سلسلے میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ جو کھلاڑی کو کومے میں تھا اس کی ماں اور بہن ہلاک ہو چکے تھے۔ جہاز ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں برفیلے پہاڑ اور چٹانیں تھیں اور اس جگہ اسے تلاش کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ طیارے کا پائلٹ مر چکا تھا۔ بہت سے افراد ابھی بھی زندہ تھے۔ کو پائلٹ بھی زخمی تھا اور درد سے چینخ مار رہا تھا۔ پہلے تو زندہ بچ جانوں نے جہاز میں موجود کھانے کے کچھ اشیاء استعمال کیا۔ اس کے بعد جب بھوک سے مرنے لگے تو ان مسافروں نے مر جانے والوں کو چھیڑ پھاڑ کر ان کا کھانا شروع کر دیا۔ جہاز کو تباہ ہوئے 20 روز گزر گئے۔ اب بھی 27 لوگ زندہ تھے جو اپنے ہی ساتھیوں کو چیر پھاڑ کر بھوک مٹا رہے تھے۔ بہت دن تک وہ اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کے جسم کا گوشت کھاتے رہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔
20 سے زائد دن گزر گئے۔ اس دوران برفانی طوفان نے تباہی مچانا شروع کر دی، جس میں مزید 8 افراد مارے گئے۔ اب زندہ افراد کی تعداد 19 رہ گئی۔ دن گزرتے گئے اور زندہ بچ جانے والے افراد اپنے مرے ہوئے دوستوں کا گوشت کھاتے رہے۔ مدد کے لیے جب یہ افراد باہر نکلے کا راستہ تلاش کرتے تو واپس آ جاتے، کیونکہ ہر طرف برف پہاڑ تھا اور چٹانیں تھیں۔ اب برف تھی اور سورج کی روشنی اور اس پر برف پڑتی تو ان لوگوں کو کچھ نظر نہ آتا۔ اس ماحول میں یہ زندہ تھے اور سب کو یقین ہو چلا تھا کہ ایک دن وہ بھی مر جائیں گے، کیونکہ زندہ رہنے کی ان کی امید ختم ہو رہی تھی۔ اب صرف 16 افراد زندہ تھے اور زندگی سے نا امید تھے، موت کا انتظار کر رہے تھے۔ ان سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ یا تو جہاں پڑے پڑے ٹھنڈ اور دھوپ سے مر جائیں، یا پھر ان برفیلی چٹانوں کو شکست دیتے ہوئے کسی طرح چلی پہنچیں۔ چلی اب بھی ان پہاڑوں سے 70 میل دور تھا۔ ان میں سے 2 افراد کو یہ ٹاسک سونپا گیا کہ وہ کسی طرح چلی پہنچیں۔ یہ 2 افراد نکل پڑے۔ اس سفر میں کئی دن اور کئی راتیں گزر گئی اور آخرکار کسی طرح یہ 2 افراد ایک ندی پر پہنچے جہاں کچھ افراد موجود تھے۔ ان لوگوں کو انہوں نے چلی پہنچایا گیا۔ کریش ہونے کے 72ویں دن تمام 16 افراد کو بچا لیا گیا۔ جب یہ افراد زندہ بچ گئے تو جشن منایا گیا اور کہا گیا کہ کیسے یہ لوگ 72 دن تک زندہ رہے۔ بچ جانوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے مر جانے والے اپنے دوستوں کا گوشت کھایا تھا اور اسی طرح وہ زندہ رہے۔ بہت دن بعد وہاں پہاڑ سے 6 انسانوں کی ہڈیاں ملی، جس سے معلوم ہوا کہ بچ جانوں نے اپنے ساتھیوں کو مردہ جسم کا گوشت کھایا تھا۔ اب ان لوگوں کے 72 دن تک زندہ رہنے کا راز اخبار اور ٹی وی میں آ چکا تھا۔ اس کے بعد بچ جانے والوں کو آدم خور کہہ کر ان سے نفرت کی گئی۔ پولیس نے بچ جانے والوں کو گرفتار کر کے جیل بند کرایا کیونکہ انہوں نے مرے ہوئے ساتھیوں کا گوشت کھایا تھا۔ بچ جانے والوں نے کہا کہ زندہ رہنے کا یہی ایک طریقہ تھا، ورنہ وہ بھوک اور سردی سے ابل کے مر جاتے، جس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ رہا ہونے کے بعد لوگوں نے انہیں آدم خور کا خطاب دیا تھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ ایسی بہت سی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔